حدیث پاک سنیے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یحدث ان یہودیتن من اہل خیبر سمت شاتن مسلیتن ثم اعدادتها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ غزوہ خیبر کے بعد خیبر کے علاقے میں سے ایک عورت نے جو یہودیہ تھی، اس نے حضور کی بارگاہ کے اندر بکری جو ہے وہ بھنی ہوئی پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی پیش کی۔ حضور کو بکری کا اگلا حصہ جو تھا نا، دستی جسے کہتے ہیں، وہ بڑی پسند تھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی تناول فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تناول فرما رہے ہیں۔ اچانک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ ارفعوا ایدیکم، اے میرے صحابہ اپنے ہاتھ اٹھا لو، اپنے ہاتھ روک لو، اب نہیں کھانا ہے تم نے، رک جاؤ۔ صحابہ کرام حضور کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اچانک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا الی الیہودیہ، یہودیہ کی طرف، فدعاہا، اور کہا کہ اس کو لے کر آؤ۔ وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اسممتی ہاذی شاتا، کیا تو نے اس بکری کے اندر جو ہے وہ زہر ملایا ہے؟ اب آگے اس کے الفاظ سنیے۔ اس عورت نے، یہودیہ نے جب سنا نا تو پوچھا، من اخبرک، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ میں نے اس بکری کے اندر زہر ملایا ہے؟ اب حضور علیہ السلام نے آگے جواب دیا، اخبرتنی ہذہ فی یدی ذراع، مجھے کسی اور نے نہیں بتایا، یہ ہاتھ کے اندر جو میں نے بکری کی دستی پکڑی ہوئی ہے، اسی بکری کی دستی نے مجھے بتایا ہے۔ اب یہاں پر یہ تو نہیں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نہ کھائیں، صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیں۔ اب یہاں پر دو تین سوال جنم لیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اگر نبی کو پتا ہوتا تو صحابہ کرام کیوں کھاتے؟ اگر نبی کو پتا ہوتا تو خود مصطفیٰ کریم نے کیوں کھایا؟ اب اس کے جواب بھی سنیے۔ اس کا ایک جواب تو یہ بنتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اگرچہ اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کیا، لیکن کون سی بات کب ظاہر کرنی ہے، ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ اس کو ابھی ظاہر کیا جائے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے صحابہ کرام کو شہادت کا رتبہ ملنا تھا۔ کیسے ملنا تھا؟ اسی بکری کے گوشت کو کھانے کے ساتھ۔ تو لفظ صحابہ کرام کو شہادت کا رتبہ ملنے والا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس رتبے سے صحابہ کو کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ حضور علیہ السلام کو پتا ہے، تو پھر حضور فلاں صحابی کو ادھر کیوں بھیجا، فلاں جنگ کے اندر اس صحابی کو کیوں بھیجا؟ اور بھئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اگر نہیں پتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے نا، پھر رب نہ بھیجتا۔ بھئی ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب دیکھا کہ کھا چکے ہیں، اب ان کی شہادت پکی ہے، اب حضور علیہ السلام نے ان کو منع بھی فرما دیا، تاکہ جس نے نہیں کھایا ہے وہ رک جائے، جو کھا چکا ہے وہ تو کھا چکا ہے۔ پھر صحابہ کرام کے سامنے اس عورت نے جب سوال کیا تو مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں کہا کہ جبریل آئے تھے بتایا تھا، بلکہ حضور نے فرمایا، مجھے اسی بکری کی دستی نے بتایا ہے، یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملا دیا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا اور غور کر لیجئے، کبھی ایسا ممکن نہیں ہے، حالانکہ وہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، کسی نے بکری کی دستی کو بولتے ہوئے نہیں سنا۔ یہ باتیں نہ جانے کیوں لوگ بھول جاتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں غور کیا جاتا، اور ڈائریکٹلی ذات مصطفیٰ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی کے اندر مٹی ہو گئے ہیں۔ وہ بدبختو، تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کے اندر دستی، بکری کی دستی آ جاتی ہے، رب اس کو بھی بولنے کا شعور عطا کر دیتا ہے۔ او بھائی، اگر بکری کی دستی بکری کے جسم کے ساتھ بھی ہوتی نا، پھر بھی نہیں بول سکتی تھی۔ او بھائی، سارے کمالات اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں۔ اور بکری کی دستی، سنیے، بکری اس کو ذبح کیا گیا، پھر اس کے
جناب اس کی چمڑی کو، جلد کو اتارا گیا ہے، پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، پھر اس کو انگاروں کے اوپر بھنا گیا ہے، پھر جا کے دیکھا جائے اتنی چیزیں گزرنے کے باوجود اگر بکری کی دستی بول سکتی ہے تو بکری کی دستی میں کمال نہیں ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کمال رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ، لوگ کہتے ہیں نبی کو 40 سال کے بعد پتا چلا معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں۔ او بدبختو، او بکری کی دستی حضور کے ہاتھ میں آ جائے وہ بول پڑتی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا تو یہ حضور کے سامنے بھی لگے ہیں۔ سنیے، معلوم یہ ہوا جو یہ عقیدہ رکھے حضور کے بارے میں کہ حضور زندہ نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم کا ہاتھ لگ جائے تو دستیاں بول پڑتی ہیں۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے تو ابو جہل کا ہاتھ ہو، اس میں کنکریاں ہو تو وہاں کنکریاں بھی کلمہ پڑھ کے بتا دیتی ہیں۔ آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ زندہ زندہ زندہ۔ تو دوستان گرامی توجہ رکھیے گا، یہ حدیثیں نہ جانے لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہیں اور کیوں نہیں سمجھتے ہیں۔ ان حدیثوں کو یوں ہی کتابوں کے اندر رکھا جاتا ہے اور یہ پڑھ کے نہیں سنائی جاتی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے اندر مصطفیٰ کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ اگر اس جملے کو سمجھنا ہے تو بخاری شریف پڑھیے۔ مصطفیٰ کریم صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، پچھلی آخری صف کے اندر صحابی کھڑا ہے، نماز میں غلطی ہو گئی، نماز حضور نے پڑھا دی، حضور علیہ السلام نے صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا اے صحابی نماز کے اندر تیری فلاں غلطی ہوئی ہے، اور سن لے یہ نہ سمجھو کہ تمہارا نبی محمد صرف آگے دیکھ رہا ہے، اللہ نے یہ طاقت دی ہے میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اور ساتھ مصطفیٰ نے فرمایا لا حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارے دل کی حالت پوشیدہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضور دلوں کے راز جانتے ہیں، اور حضور ہی کا فرمانا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست علم سے بچو، وہ خود نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، اور عام مومن دیکھ سکتا ہے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر دل دے اتے بھی سونے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ سے آیا نہیں۔ اور قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو وہ ذات ہے، دنیا کی ہر شے غیب ہو سکتی ہے، ہر شے غیب ہم سے ہو سکتی ہے، ہم چیزیں نظر ہمیں نہیں آتی ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے جہنم کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے حساب و کتاب کیسے ہوگا، نہ ہم نے پل صراط کو دیکھا ہے، اور بھئی ساری چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ اب بھی کہتے ہو علم غیب نہیں ہے، اور ساری چیزیں چھوڑ دے، مجھے یہ تو بتا تجھے رب کا پتہ کس ذات نے بتایا ہے؟ اور سارے نبی بتاتے رہے ہیں رب کی ذات ایک ہے، کسی نے دیکھا نہیں تھا، اگر کسی نے دیکھ کر بتایا ہے تو اسے محمد کی ذات کہتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے حضور کو علم خالی نہیں اتنے علم عطا کیے ہیں کہ پوری کائنات میں حضور سے بڑھ کر کسی کو علم ہی نہیں دیا ہے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو سمجھ